بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی ہسٹری بہت عظیم ہے۔ ہمیں اپنی ہسٹری کو خود بھی یاد رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اسی لیے بنا رہی ہوں، آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اپنی ہسٹری سے ضرور آگاہ کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ ویڈیو ضرور دکھائیں تاکہ وہ بھی اپنے عظیم بادشاہوں کے کارناموں کو جان سکیں۔ مغل شہنشاہ اکبر کا نرالا باورچی خانہ بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ 1526 میں مرزا ظہیر الدین بابر نے برصغیر میں پہلی مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جہاں سے مغل امپائرز کا آغاز ہوا اور مغلوں کی تقریباً 19 نسلوں نے 1857 تک برصغیر پر حکومت کی۔ لیکن ان 19 نسلوں میں جو عروج تیسرے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کو ملا، وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ مغلوں کا انداز حکومت شروع سے ہی نرالا تھا۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ جہاں پر بادشاہوں کی بات آتی ہے وہاں مغل بادشاہوں کا کوئی ثانی نہیں۔ شاہ جہاں کو آرکیٹیکٹ سے بہت پیار تھا۔ آج ساری دنیا اس کا بنایا ہوا تاج محل دیکھنے آتی ہے۔ ہمایوں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے سلطنت ایک دن کے لیے نظام سکہ کے سپرد کر دی، جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور جہانگیر نے کنیز انارکلی کی خاطر باپ سے جنگ چھیڑ دی۔ مگر نرالے پن میں ان میں سے کوئی بھی جلال الدین محمد اکبر کو چھو بھی نہیں سکا۔ جلال الدین اکبر برصغیر کے لوگوں کا، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلم، ہر دل عزیز بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دور میں گائے کے گوشت پر پابندی لگا رکھی تھی تاکہ ہندو مت کے ماننے والوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ریاست مہاراشٹرا میں بچوں کے نصاب کی کتابوں سے مغل بادشاہوں کی تمام تاریخ نکال دی گئی تاکہ تاریخ کا یہ باب مکمل طور پر ختم ہو جائے، مگر تاریخ جلال الدین اکبر اور باقی مغلوں کے ذکر کے بغیر ہمیشہ نامکمل ہی رہے گی۔ آج ساری دنیا میں مقبول مغلیہ کھانوں کی تاریخ کا آغاز بھی جلال الدین اکبر کے دور سے ہی ہوا، جس کا کچن بھی سب سے نرالا تھا۔ کچن میں ایک ہیڈ شیف، ایک خزانچی، ایک سٹور کیپر، کلرک، کھانا چکھنے والے اور ہیڈ شیف کے ماتحت 400 سے زیادہ باورچی تھے، جن کا تعلق انڈیا، فارس، مصر، عرب، یورپ اور دنیا کے اور کئی حصوں سے تھا، اور ان کی ذمہ داری طرح طرح کے پکوان تیار کرنا تھا۔ کہتے ہیں کہ اکبر کا کھانا خواجہ سرا کھانے کے ٹیبل تک لے کر آتے تھے، جن کی قیادت کچن کے شاہی افسران کرتے تھے۔ بادشاہ کے کھانے کا انتخاب شاہی طبیب کی ذمہ داری تھی، جو کھانے میں ایسے کھانوں کو شامل کرتا تھا جن میں ادویاتی خوبیاں شامل ہوں۔ بادشاہ کے لیے بنی بریانی کے چاول کے ہر دانے کو چاندی کے ورق سے لپیٹا جاتا تھا تاکہ کھانا ہاضمے کو بہتر بنائے اور بادشاہ سلامت کی طاقت میں اضافہ فرمائے۔ اکبر کے دسترخوان کی زینت بننے والے مرغے محل کے اندر پروان چڑھائے جاتے تھے، اور ان مرغوں کو روزانہ ہاتھ سے کھانا کھلایا جاتا تھا، اور کھانے میں انہیں زعفران ملا کھانا اور پینے کے لیے عرق گلاب دیا جاتا تھا، اور ان مرغوں کی روزانہ مسک آئل اور سندل کی لکڑی کے تیل سے مالش کی جاتی تھی۔ شہنشاہ اکبر ہفتے میں 3 دن سبزی کھاتا تھا، اور بادشاہ کے لیے کچن کی ساری سبزی محل میں موجود باغات میں اگائی جاتی تھی، اور ان سبزیوں کو پانی کے طور پر عرق گلاب دیا جاتا تھا تاکہ جب سبزی پکے تو سبزی سے خوشبو آئے۔ شہنشاہ جلال الدین کے دور کے چند مشہور کھانوں میں سموسا، ساگ، پالک، حلیم، ہریسہ، یخنی، میتھی دانے کا سالن، سالم روست دمبے وغیرہ آج بھی بہت مشہور ہیں۔ اکبر کا کھانا سونے، چاندی اور پتھر کے برتنوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ ان برتنوں کو کپڑے سے ڈھانپا جاتا تھا، اور کھانوں کو مشروبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف کا استعمال ہوتا تھا، اور یہ برف روزانہ کی بنیاد پر ہمالیہ کے پہاڑوں سے اکبر کی خاص کوریئر سروس کے ذریعے اکبر کے محل تک لائی جاتی تھی۔ بادشاہ کو کھانا جب باورچی خانے سے روانہ ہوتا تو اسے پہلے پکانے والا باورچی اور نگران کچن میر بکاول کھا کر چکھتے، پھر میر بکاول کھانے کو سیل کر کے اس پر اپنی مہر لگا دیتا، اور کھاتا لکھنے والے کتنے برتن کھانے کے جا رہے ہیں اس کا اندراج کھاتے میں کر دیتے۔ کھانا لے جاتے ہوئے کچن کا عملہ خواجہ سراؤں کے ارد گرد چلتا، اور کھانے کے لیے زمین پر قالین کے اوپر قیمتی دسترخوان بچھایا جاتا، اور جب کھانا بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا تو اکبر کے کھانے سے پہلے میر بکاول کھانے کی سیل کھولتا اور اسے ایک دفعہ پھر چکھتا۔ جلال الدین کو خوف تھا کہ اسے زہر دے کر مارا جا سکتا ہے، اور اس خوف کی وجہ اس کے دادا ظہیر الدین محمد بابر تھے، جنہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کوشش کے بعد مرزا بابر نے سیکیورٹی کے لیے کئی اقدامات کیے تھے، جنہیں اکبر کے دور میں مزید مستحکم کیا گیا، اور اس کو مزید سیکیورٹی کے ساتھ فالو کیا جاتا تھا۔
یہ ہماری ہسٹری تھی، کچھ انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔